دنیا میں آپ جس طرف بھی نگاہ ڈالیں آپ کو مشرق سے مغرب تک ہر آباد ملک میں مسلمانوں کی ایک تعداد نظر آتی ہے۔ 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، اور جو اسلامی ملک نہیں ہیں وہاں بھی مسلمان آباد ہیں۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، چائنا ہو، بر صغیر ہو، پوری دنیا کے اندر مسلمان آباد ہیں۔ اسلام کو ماننے والے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اسلام صرف مکہ شہر میں تھا، آج پوری دنیا میں میرے آقا کریم کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ دنیا میں اسلام جو پھیلا اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسلام کی اشاعت اور فروغ کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ قربانیاں ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے دی، اور پھر بعد میں ہر دور کے اندر اہل اسلام مخلصین کی وہ قربانیاں جو انہوں نے دین کی خاطر دی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، دین کی محبت میں جو قربانیاں پیش کی گئیں ان کا پھل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کی انہی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ شاید نوجوان نسل یہ سمجھتی ہو کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی قربانی کے دین پھیل گیا۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن آپ کو حقیقت کی دنیا میں لے آئے گا اور آپ حقیقت کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ پچھلی آیات میں مال فے کی تقسیم کا ذکر ہے کہ اس مال میں کس کس کا حق ہے، تو فرمایا ان مہاجرین فقراء کا بھی حق ہے، اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، جن سے ان کے گھر چھین لیے گئے اور ان کے مال بھی چھین لیے گئے۔ کیوں چھین لیے گئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ صحابہ کرام اللہ کی رضا چاہتے تھے، آخرت میں اس کا قرب چاہتے تھے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے۔ لفظی ترجمہ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے۔ بھئی اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں اس سے مراد ہے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اسے ہی نصرت رسول کہا گیا ہے، جو نصرت دین ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کو کیوں گھروں سے نکالا گیا اور کیوں مال چھین لیے گئے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، جن گھروں میں آپ آباد ہیں اور جو کام آپ چلا رہے ہیں، جن سے اپنی اولاد کا رزق کما رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر ان گھروں سے ہمیں نکال دیا جائے اور یہ ذرائع روزگار بھی ہم سے چھین لیے جائیں اور سبب یہ ہو کہ ہم دین کے ساتھ مخلص ہیں،
تو جب گھر بھی چھین لیے گئے، ذرائع روزگار بھی چھین لیے گئے، وہ کیسے لوگ تھے جو پھر بھی حضور سے وفا کر رہے ہیں۔ ہم جب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں ان گھروں سے نکال دیا جائے، ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو گیا، رہنے کے لیے چھت کوئی نہیں اب، اور جو ہمارے روزگار ہیں ان پر بھی قبضہ ہو گیا، اس وقت انسان کی پریشانی کا کیا عالم ہے۔ اگر اپنے اوپر اس کو قیاس کریں، تصور کریں، تو پتہ چلتا ہے صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، اخرجوا من دیارہم و اموالہم، انہیں گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور مالوں سے بھی نکال دیا گیا، گھر بھی چھین لیے گئے اور مال بھی چھین لیے گئے۔ اور پھر قرآن نے ان صحابہ کی نیت بیان کی ہے، انہوں نے گھر چھوڑنا، مال چھوڑنا کس وجہ سے گوارا کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کل بھی مظلوم تھے، صحابہ آج بھی مظلوم ہیں۔ اس وقت کے کافروں نے بھی صحابہ پہ ظلم کیا، اور آج بھی بعض لوگ صحابہ کی شخصیتوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھے تو وہ صحیح عقیدے تک پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبی وہی کرے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو قرآن بتاتا ہے صحابہ محسن ہیں ملت اسلامیہ کی، صحابہ کے احسانات کی وجہ سے یہ دین آج انسانیت تک پہنچ رہا ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ ہجری ہے، 1442 سن ہجری۔ تو ہم جو یہ ہجری کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور آ گیا تھا جب صحابہ کرام نے دو میں سے ایک چیز کو رکھنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے، یا حضور کو رکھ لیں یا اپنے گھر اور کاروبار رکھ لیں۔ انہوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ گھر بار چھوڑ دی، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے ہجرت کرنے لگے ہیں، ان کی بیوی ام سلمہ ساتھ ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، تینوں ماں، بیٹا اور بچہ۔ جب مکے سے نکلنے لگے تو حضرت ام سلمہ ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اے ابو سلمہ تم جاؤ مدینہ منورہ، تم جاؤ رسول اللہ کے پاس، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ کے سسرال والے وہ قبیلہ آ گیا، ان کا تم نے جانا ہے تو جاؤ، لیکن ہم تمہاری بیوی کو نہیں جانے دیں گے مدینہ منورہ، یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے، ہم اسے روک لیں گے۔ کچھ دیر جھگڑا ہوا، انہوں نے حضرت ام سلمہ کو چھین لیا۔ ادھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آگے، قبیلے والے آگے، انہوں نے بھی کہا ابو سلمہ مدینہ منورہ نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا، جہاں میرے محبوب ہیں وہاں ہی میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ جو تمہارا بچہ ہے نا، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے مدینہ منورہ۔ انہوں نے بچہ چھین لیا۔ 3 افراد تھے، 3 مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ بیوی کو میکے لے گئے، بچے کو حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والے لے گئے، ان کا مدینہ منورہ جانا ہے تو اب ذرا اکیلے جا کے دکھاؤ، بیوی اور بچے کے بغیر۔ قربان جاؤں جذبوں کی صداقت پر، عشق اور وارفتگی پر، حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اکیلے مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ کی بیوی ام سلمہ میکے والے لے آئے، روزانہ کچھ دیر بیٹھتی، بچے کو یاد کرتی تو شدت گریہ طاری ہو جاتی، آنسو جاری ہو جاتے۔ آخر ایک دن ایک شخص نے، ان کے اپنے قبیلے کے ایک شخص نے کہا اس بچی پہ رحم کرو، یہ اپنے بچے کے بغیر، اپنے بیٹے کے بغیر اور اپنے خامند کے بغیر رہ رہی، بچہ بھی جدا ہے، یہ بچے کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہے، اس کو بچے سے ملا دو۔ دونوں قبیلوں کو کچھ رحم آیا، انہوں نے ماں اور بچے کو ملا دیا۔ پھر
پھر اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ 1 سال کے بعد ام سلمہ اپنا بچہ لے کے مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرت ابو سلمہ نے جو مدینہ منورہ 1 سال گزارا ہے، کوئی ٹیلی فون کا دور تھا، کوئی خط و کتابت کا دور تھا، کیسے سچے لوگ تھے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے جذبوں کی، اپنی آرزوؤں کی، اپنی خواہشات کی قربانی دی۔ دلائل النبوہ میں حضرت امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور بڑی ہی محبت آفرین روایت ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس کے آخری الفاظ ہیں اولئک هم الصادقون، یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں دین کی خاطر یہی سچے لوگ ہیں، یہ صدق والے ہیں، یہ اخلاص والے ہیں، یہ جینون پیور لوگ ہیں، خالص لوگ ہیں، یہ بناوٹی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کا اندر مومن ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اب جو سچے لوگ تھے اللہ ان کو عزتیں کیا عطا کر رہا ہے، ان کی دعاؤں کو کیا مقام بخشا ہے۔ دلائل النبوہ میں ہے، حضرت امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں ایک مہاجرہ صحابیہ کے گھر گئے جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی، باقی خاندان قبیلہ مکے میں تھا، یہ مسلمان تھیں، بچہ بھی مسلمان تھا، دونوں ماں بیٹا مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ بیٹا بیمار تھا، انس بن مالک کہتے ہیں ہم گئے عیادت کرنے، جب ہم وہاں پہنچے ماں اپنے بچے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کی تیمارداری کر رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے اس بیٹے کی روح پرواز کر گئی، ہم نے آگے بڑھ کے چادر دے دی اوپر، صحابیہ رونے لگی، آنسو جاری ہو گئے، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی آنکھیں بند کر گیا۔ صحابیہ نے لرزتے ہاتھوں سے روتے ہوئے دعا مانگی، پروردگار تیری خاطر میں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، دکھ برداشت کیے، تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر میں نے قربانیاں دیں، کیا تو میرے بیٹے کو زندگی نہیں عطا کر سکتا؟ میں اسے دیکھ کے خوش ہوتی تھی، یہ ایک میرا بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا یہ ایک بیٹا بھی تو نے واپس لے لیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں وہ صحابیہ رو کے دعا کر رہی تھی، ہم نے دیکھا چادر ہلنے لگ گئی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ ایسے سچے لوگ ہیں ان کے ہاتھ اٹھ جائیں رب دعا کو قبول فرما لیتا۔ غزوہ تبوک پہ میرے آقا کریم تشریف لے گئے، لمبا سفر تھا، 1 مہینے کا ایک طرف کا سفر تھا۔ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں واپسی پہ ملاقات کے لیے، اور حضور ان سے پوچھ رہے ہیں بھی تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں شامل ہوئے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کوئی بہانہ کر لوں، پھر خیال آیا کس کے سامنے بہانہ کرنا ہے، جو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے بہانہ کر کے رخصت لینی ہے؟ نہیں، میں سچ بولوں گا کہ یا رسول اللہ مجھ سے سستی ہوئی ہے، کوئی عذر نہیں تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سچ بولا، اور پھر 50 دن ناراضگی رہی ہے، اللہ کے حکم سے
حضور نے خاموشی اختیار فرمائی اور ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ابتدا انہوں نے مسجد میں آنے کی اجازت تھی، بعد میں مسجد میں آنے سے بھی روکا گیا۔ انہیں ایک بادشاہ نے، غسان کے بادشاہ نے، شاہ غسان نے خط لکھا، کعب بن مالک تیرے جیسا صلاحیت والا، استعداد والا آدمی آج مدینہ منورہ میں ایسے زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے قطع تعلقی کر دی گئی ہے۔ کعب بن مالک میرے شہر آ جا، میں تجھے مال بھی دوں گا، قرب بھی دوں گا، وزارت بھی دوں گا۔ وہ ساری پیشکشیں لکھ کے خط بھیجا۔ سرے بازار گزرتے ہوئے قاصد نے آ کے حضرت کعب بن مالک کو خط دیا، آپ نے کھولا، پڑھا اور پھاڑ دیا، اور قاصد سے کہا جاؤ جا کے شاہ غسان سے کہہ دو تیرے مہر نالوں اودا کہر چنگا، میں نے حضور کا دروازہ نہیں چھوڑنا، رہوں گا حضور کے دروازے پہ ہی، مروں گا حضور کے دروازے پہ ہی، میری سانسیں جب تک چل رہی ہیں میں دروازہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کہتے ہیں اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے حضرت کعب، صحابہ بھی ان سے نہیں بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، صحابہ بھی نہیں بولتے۔ حضرت کعب بن مالک اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئے، وہ باغ میں کام کر رہا تھا، تو حضرت کعب بن مالک نے جا کے سلام کیا، انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کعب بن مالک دوسری طرف سے آئے، سلام کیا، انہوں نے منہ تیسری طرف پھیر لیا، وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ بازو پکڑ کے کعب بن مالک نے ہلایا، کہا میں تیرا چچا زاد ہوں، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس صحابی نے کہا جاؤ پہلے حضور کو راضی کرو، حضور راضی ہیں تو میں راضی ہوں، حضور راضی نہیں تو میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے۔ 50 دن گزر گئے، فجر کی نماز پہ میرے آقا کریم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے انہیں خوشخبری سناؤ اور انہیں بلا کے لاؤ۔ کعب مکان کی چھت پہ تھے، فرماتے ہیں جب مجھے گلی میں سے صحابی نے آواز دی کہ کعب آؤ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، تو کعب فرماتے ہیں مجھے سیڑھیوں کی طرف جانا مشکل نظر آیا، میرا دل کرتا تھا چھت سے گلی میں چھلانگ لگا دوں اور دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، حضور نے مجھے بلایا ہے۔ جب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضور کھڑے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے آج کا دن تیرے لیے سب سے زیادہ خوشیوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اولئک ھم الصادقون، صحابہ کون ہیں؟ سچے لوگ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے ان کے اخلاص کی، ان کے صدق کی، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا ہونا عیب ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کالے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے، وہاں فیصلہ تیرے ایمان اور عمل پہ ہوگا، رنگ کی وجہ سے تو نہیں روکا جائے گا، کالے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کالا رنگ اگر عیب نہیں ہے تو پھر لوگ مجھے رشتہ کیوں نہیں دیتے؟ میرا رنگ کالا ہے تو لوگ کہتے ہیں تجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دینا۔ میرے آقا کریم مسکرائے۔ حضرت سعد نے اپنی عرضی کیسے حضور کے سامنے پیش کی ہے۔ مانگنے کی جاچ بھی کسی کسی کو ہوتی ہے،
میرے آقا کریم آپ نے فرمایا ساتھ جاؤ عمر بن واب ثقفی سے کہو اس کی بیٹی کا رشتہ میں نے تیرے ساتھ طے کر دیا ہے۔ عمر بن واب ثقفی، حضرت سعد آئے، حضرت عمر بن واب ثقفی کے گھر دروازے پہ دستک دی، وہ باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی، حضور کا پیغام دیا۔ عمر بن واب ثقفی نے اس وقت سوچا سعد تم غریب ہو اور رنگ بھی کالا ہے، میں امیر ہوں اور میری بیٹی بھی ماہ پارا ہے، تم اپنی طرف سے ہی بات بنا کے آ گئے ہو کہ رشتہ طے ہو گیا ہے، جاؤ میرے دروازے سے ہٹ جاؤ۔ باپ تھے، دروازے سے ہٹا دیا جناب سعد کو، اندر گئے تو بیٹی نے پوچھا ابا جان دروازے پہ کس سے جھگڑ رہے تھے، کون آیا تھا جس سے جھگڑا کر رہے تھے؟ فرمایا سعد آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ تو بیٹی نے کہا پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا میں نے اسے واپس بھیج دیا، کہا تو خود ہی بات بنا کے آ گیا۔ قربان جاؤں صحابیہ کی سوچ میں، صحابیہ نے کہا ابا جان آپ نے حضور کا حکم واپس موڑ دیا، جائیں حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے عرض کریں ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، غیروں کا رشتہ تو کوئی نہیں کرتا۔ میرا رشتہ حضور نے طے کیا ہے تو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے ہی طے کیا ہے نا۔ میرا رشتہ حضور نے طے کیا ہے تو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے ہی طے کیا ہے نا۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، حشر کے میدان میں کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے طے کیا، میں کہوں گی میرا رشتہ اللہ کے رسول نے طے کیا، اللہ کے محبوب نے طے کیا تھا۔ میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابا جان جائیں حضور کی بارگاہ میں۔ اب بیٹی کے کہنے پر باپ آ گیا حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر بن وہاب تو نے میرے قاصد کو واپس موڑ دیا۔ یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں، کیا آپ نے سعد کو بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ہی سعد کو بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے یہ سعادت ہے، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سعد کو بلایا، سعد تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا کچھ؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس، چند اور صحابہ کے نام بھی لیے، 2 اور صحابہ کے نام بھی لیے، ان سے کو 200 درہم تمہیں دیں۔ حضرت سعد ان تینوں کے پاس گئے، ان تینوں نے 200 درہم دیے، 600 درہم ہو گئے۔ حضرت سعد نے ان میں سے حق مہر بھی دینا ہے اور شادی کا سامان بھی خرید رہے ہیں، شادی کی ضروریات کی چیزیں بھی خرید رہے ہیں۔ بازار میں گئے کپڑا دیکھ رہے ہیں کہ ایک منادی نے ندا دی کہاں ہیں اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کا رسول جہاد پہ جا رہا ہے۔ حضرت سعد نے سوچا شادی کا سامان بعد میں خرید لوں گا، پہلے تو میں حضور کے ساتھ جہاد پہ جاؤں گا۔ گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر نے اس کو بیان کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد میدان جنگ میں اگلی صفوں میں، آج امامہ شریف بھی باندھا ہے، سواری پہ بھی بیٹھے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، اور جب تلوار چلانے کے لیے بازو بلند کرتے ہیں قمیض ہٹتی ہے، سیاہ بازو نظر آتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ذر غفاری وہ دیکھو کالے بازوؤں والا کتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضور کے پاس کھڑا تھا، حضرت سعد کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا کریم فرماتے ہیں ابو ذر دیکھو وہ سعد کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آواز بلند ہوئی سعد شہید ہو گئے۔ میرے آقا کریم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی، فرمایا سعد کو بلا کے لاؤ، سعد کی میت اٹھا کے لاؤ۔
جناب سعد کا جسم مبارک اٹھا کے لائے، جسد اقدس اٹھا کے لائے، صحابہ کرام حضور کے سامنے زمین پہ رکھنے لگے تو میرے آقا کریم زمین پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا سعد کا سر ریت پہ نہ رکھو، میری جھولی میں رکھو، زخموں سے خون رس رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ارد گرد کھڑا ہر صحابی رو رہا تھا، کیونکہ حضور کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے تھے وہ حضرت سعد کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ ہر صحابی رو رہا تھا اور رو کے حضرت سعد کی قسمت پہ رشک کر رہا تھا، اے کاش اے سعد آج تیری جگہ میں ہوتا، میرا سر حضور کی گود میں ہوتا۔ اور حضور کیا فرما رہے تھے؟ چشمان مبارکہ سے اشک جاری ہے اور حضور فرما رہے ہیں سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا، سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا، سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ارد گرد کھڑا ہر صحابی روتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے سعد مبارک ہو، تو جنت کی سند لے کے دنیا سے گیا ہے، اللہ کے رسول کے قرب کی سند، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی سند لے کے دنیا سے گیا ہے۔ اے کاش آج سعد کی جگہ میں ہوتا، سعد کی جگہ میں شہید ہوتا، میرا سر حضور کی گود میں رکھا جاتا۔ روتے ہوئے میرے آقا کریم مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے رخ انور پھیرا۔ جب حضور نے رخ انور پھیرا اور مسکرا رہے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ابھی آپ کے چہرے پہ تبسم آ گیا، ہونٹوں پہ تبسم آ گیا، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا میں تو سعد کے دکھ دیکھ کے رو رہا تھا، سعد کے آنسو دیکھ کے، سعد کے زخم دیکھ کے رو رہا تھا۔ میرے رب نے فرمایا محبوب سعد کے دکھ تو دیکھے ہیں، اب ذرا سعد کا مقام بھی دیکھ لو۔ میں نے دیکھا سعد کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، سعد کا استقبال ہو رہا ہے۔ فرمایا میں سعد کے اس مقام کو دیکھ کے مسکرایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سعد کی تلوار ہے اور یہ سعد کا جو گھوڑا ہے جاؤ اس کی بیوی کو دے دو، میں نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ کیونکہ جب آپ نے انہیں بھیجا تھا بازار میں خرید و فروخت کے لیے تو اس سے پہلے فرما دیا تھا کہ میں نے عمر بن وہب ثقفی کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ سعد کے ساتھ کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے ہوئے حضرت سعد نے اپنی آرزوؤں کی قربانی دی، اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے جذبات کی قربانی دی۔ صحابہ نے مالی قربانی بھی دی ہے، صحابہ نے اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی قربانی بھی دی ہے اور صحابہ نے جانی قربانی بھی دی۔ مختلف قسم کی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں تو اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کہتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ، وہ جو قربانیاں دے رہے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے۔ اور یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے دین کی وہ مدد کر رہے تھے تو گویا وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو رسول کی مدد کا ذکر ہے وہ بھی دین کی مدد ہے، جو دین کی مدد کرتا ہے نصرت رسول کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ شعور بیدار کریں کہ ہم کہیں مفاد پرست یا خود پرست تو نہیں بن گئے، آرزو پرست تو نہیں بن گئے کہ بس میری آرزو پوری ہونی چاہیے۔ دین قربانی سے ہی ملتا ہے، دین قربانیوں سے ہی ملتا ہے۔ آرزو پرست، مفاد پرست یا خود پرست لوگ اللہ کے قرب کے لائق نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش پوری کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ آپ جس مقام پہ ہیں، دنیا کی یہ زندگی
یہ تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ آزمائش ہے آزمائش ہے، پر یہ آزمائش کس چیز کی ہے؟ اسی شے کی آزمائش ہے کہ انسان قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ وقتی کامیابی کو دیکھتا ہے یا اخروی لازوال کامیابی کو۔ دنیا کی لذتیں وقتی، دنیا کی کامیابی وقتی، آخرت کی لذتیں بھی دائمی ہیں، آخرت کی کامیابی بھی دائمی ہے۔ آپ مقام قربانی پہ ہیں، آپ جس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں نیند کی قربانی دیں گے تو تہجد نصیب ہوگی، یہاں بستر سے اٹھیں گے تو فجر نصیب ہوگی، یہاں مال خرچیں گے تو پھر ہی آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات اگر مال خرچیں گے۔ لیکن اگر قربانی کا جذبہ نہ ہو تو آپ امتحان میں، آزمائش میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں انسان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواہشات کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کا ہی غلام بن جائے۔ نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ ہم محبت رسول کے علم بردار ہیں، پر بسا اوقات میں سوچتا ہوں کہ محبت اور عشق رسول اور ہم تو اپنے آپ کے پجاری ہیں، ہم تو اپنے نفع نقصان سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ جو صرف اپنی ذات کے دائرے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اسے کیا پتا عشق رسول کیا چیز ہے، اسے کیا پتا محبت رسول کیا چیز ہے۔ ہم اپنی ذات کے دائرے میں ہی 70-80 سال زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے، اور اپنی ذات سے اٹھ کے بلند ہو کے سوچنے کا تو ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں۔ صحابہ کرام وہ بلند مرتبہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، اور وہ نقوشے پا چھوڑے ہیں کہ اگر امت ان نقوشے پا تک پہنچ جائے تو یہی امت کی معراج ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں نے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کی ہے، صحابہ کرام سے کتنے مواقع پر یہ تقاضا ہوا، حضور کو چھوڑ دو یہ نفع ملے گا، دین کو چھوڑ دو یہ نفع ملے گا۔ انہوں نے کہا ہم سارے نفع چھوڑ سکتے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم دنیا کی ساری کامیابیاں چھوڑ سکتے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جنہوں نے حضور سے ایسی وابستگی اختیار کی، اللہ نے انہیں 2 جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دی۔ اور ہمیں تو درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اقبال کہتے ہیں اسر ما مارا زما بیگانہ کرت، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرت۔ اگر واقعتا نہیں ہم محبت کرنے والے ہیں تو کیا اپنے محبوب کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا واقعتا نہیں ہم محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول کے دین کی ہمیں فکر نہیں؟ آج فتنوں کے اس دور میں اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنے معاشرے کی فکر کریں۔ ایک صوفی درویش نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم معاشرہ نہیں بناتے۔ ہم مسجدیں بناتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ہم معاشرہ نہیں بناتے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ مسجد میں کچھ دیر عبادت تو کرتے ہیں، معاشرے میں بندگی نہیں ہے۔ جتنا شوق ہمیں مسجدیں بنانے کا ہے، یہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آدھا وقت بھی ہم معاشرہ بنانے پر دیں، گھر میں دینی ماحول بنانے پر دیں، مسجد باہر تو بنی ہے، اندر بھی مسجد بننی چاہیے، دل میں بھی پاکیزگی آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرمائے اور حضور کی خاطر قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ہمت، وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ سچے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان سچوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔